ڈرامہ سیریل غیر بہت سے مراحل سے گزر کے آخر کار اپنے اختتام کی طرف بڑھ چکا ہے۔ لاسٹ 2 ایپیسوڈز میں ہمیں ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو ملے گی، جہاں نہ صرف وفا اور ثالث ایک ہونے والے ہیں بلکہ شفا کی زندگی میں بھی بالآخر خوشیاں آنے والی ہیں، اور تحریم بھی اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے سب سے اپنے کیے کی معافی مانگنے والی ہے۔ وفا کو جب ثالث کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلتا ہے تو فوراً ہاسپٹل پہنچتی ہے تہذیب اور جہانگیر کے ساتھ، اور ثالث کی جب حالت دیکھتی ہے تو بہت زیادہ پشیمان ہوتی ہے کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ ثالث کی محبت کا یقین کر لیتی تو ثالث آج اس حال میں نہ ہوتا۔ ثالث سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ ثالث کہتا ہے کہ وفا، جب تم ہی میری زندگی میں نہیں تھی تو میں نے اس زندگی کا کیا کرنا تھا؟ مجھے کچھ ہو بھی جاتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب جب ثالث کے ڈسچارج کا وقت آتا ہے تو ثالث ضد کرتا ہے کہ اگر وفا میرے ساتھ جائے گی تو ہی میں گھر جاؤں گا۔ عثمان صاحب جب ثالث کے پاس آتے ہیں اور ثالث ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں وفا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وفا تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ وفا اور ثالث دونوں کا سانس جیسے رک جاتا ہے، لیکن عثمان صاحب پھر اگلے ہی لمحے دونوں کو خوشخبری سناتے ہیں کہ پہلے جس طرح کے حالات میں وفا کی رخصتی ہوئی تھی، میں اب اس کی بھرپائی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بیٹی کو دھوم دھام سے دلہن بنا کے اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ وفا اور ثالث دونوں کے دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے اور فائنلی ان دونوں کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور دونوں کو ہی ایک دوسرے کی بے لوث محبت پر یقین آ جاتا ہے۔ دوسری طرف شفا تو بہت خوش ہے کہ وہ ثالث کے پیچھے بلا وجہ اپنی زندگی برباد کر رہی تھی، ثالث اور وفا کو جدا کرنے کے لیے بیکار کی ترکیبیں آزما رہی تھیں جو کارآمد بھی نہیں تھیں اور شفا کا وقت بھی برباد کر رہی تھیں۔ یہی اگر وہ ایک بار اپنے ماں باپ کے پسند کیے ہوئے لڑکے کو دیکھ لیتی تو شاید ثالث کا خیال ہی دل سے نکال دیتی، کیونکہ جب سے شفا اپنے ماں باپ کے پسند کیے ہوئے لڑکے سے مل کے آئی ہے، اس کی شان و شوکت، روب دبدبا، شخصیت دیکھنے کے بعد تو اسے ثالث اس کے سامنے زیرو لگتا ہے۔ شفا تو اپنی زندگی پہ رشک کرنے لگی ہے، اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگتی ہے کہ میری وجہ سے آپ کو اتنا عرصہ اتنی اذیت اٹھانا پڑی۔ اب جب ثالث کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلتا ہے اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وفا اور ثالث کی پھر سے رخصتی ہونے والی ہے تو وہ ثالث سے ملنے ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ ثالث کو اس حال میں دیکھ کے بہرحال شفا کو افسوس ہوتا ہے کہ اس سب میں اس کا ہاتھ بھی ہے۔ اگر وہ ثالث اور وفا کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش نہ کرتی تو ان دونوں کو تو بہت پہلے ہی ایک دوسرے سے محبت ہو چکی تھی، آج ثالث صحیح سلامت ہوتا۔ لیکن دیر آیت درست آیت، شکر ہے کہ شفا کو اپنی غلطیوں کا احساس تو ہوا، اور وہ یہ شکر ادا کرتی ہے کہ ثالث کی اس ایکسیڈنٹ میں موت نہیں ہوئی، ورنہ شاید شفا خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ ثالث سے کہتی ہے کہ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بالآخر تم دونوں ایک ہو ہی گئے۔ اتنے میں وفا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے جو شفا کی باتیں سن چکی ہے۔ وفا کو تو پہلے ہی ثالث پر یقین آ چکا تھا، اور اب تو یہ یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے جب شفا خود اپنے منہ سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی ہے تو وفا آگے بڑھ کے شفا سے کہتی ہے کہ آج کے بعد میرے اور ثالث کے درمیان میں تم یا کوئی بھی غلط فہمی پیدا نہیں کر پائے گا، کیونکہ اب مجھے اپنے شوہر پہ مکمل بھروسہ ہے۔ اور شفا ثالث اور وفا کو بتاتی ہے کہ میں مانتی ہوں کہ تم دونوں سے ہار گئی ہوں، لیکن تم سے ہارنے کے بعد بھی میری خوشیاں مجھے ملنے والی ہیں، کیونکہ شفا کو ثالث سے محبت نہیں تھی بلکہ اسے تو دراصل اس کی دولت سے محبت تھی، اس کی شان و شوکت سے۔ لیکن اب جو لڑکا شفا کے پیرنٹس نے اس کے لیے پسند کیا ہے، اس کے سامنے تو ثالث بھی کچھ نہیں۔ نہ صرف وہ لڑکا دیکھنے میں ثالث سے کہیں زیادہ بہتر ہے بلکہ دولت، عزت، شان و شوکت میں بھی 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو شفا جو چاہتی تھی اسے تو اس سے بھی کہیں بڑھ کے مل رہا ہے۔ دوسری طرف تحریم جو ابھی تک تو ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب حوالات میں اسے 2 دن میں نانی یاد آ جاتی ہے۔ ایک ایک کر کے اسے اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اب میں کس منہ سے اپنے بھائیوں سے مدد مانگوں، ان کی زندگیاں تو میری وجہ سے ہی برباد ہو چکی ہیں۔ عثمان اور حوا کی زندگی تو اس نے برباد کی ہی تھی، رضا کی بیٹی کی زندگی بھی وہ برباد کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ جو تحریم پہ مکمل ٹرسٹ کرتی ہے اسے اپنی پھپھو ہی نہیں اپنی بہترین دوست سمجھتی ہے،
شفا کو بھی تو اس نے ثالث کی خاطر زہر کھانے کا مشورہ دے دیا تھا۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ شفا جو اپنی پھپھو پہ اندھا اعتماد کرتی ہے، زہر کھانے کے بعد وہ مر بھی سکتی تھی۔ تحریم کے سر پہ تو صرف اور صرف اپنے بھائیوں سے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کا بھوت سوار تھا۔ بہرحال اب جب تحریم اپنے بھائیوں کو بتاتی ہے کہ وہ حوالات میں بند ہے تو دونوں بھائی تحریم کی مدد کو فوراً پہنچ جاتے ہیں، اور تحریم پھر سے شرمندہ ہوتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا، لیکن میری مشکل وقت میں وہ پھر سے میرے ساتھ ہیں۔ حوالات پہنچ کے جب رضا اور عثمان کو پتہ چلتا ہے کہ تحریم کی بیل نہیں ہو سکتی کیونکہ جس بچے کو اس نے ٹکر ماری ہے اس کے ماں باپ اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، رضا اور عثمان اس بچے کے پیرنٹ سے ملتے ہیں، اپنی بہن کے کیے کی معافی مانگتے ہیں۔ بچے کے میڈیکل اخراجات کے علاوہ بھی اگر ان لوگوں کے کوئی ڈیمانڈ ہے تو وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں بالآخر تحریم کی رہائی ممکن ہو پاتی ہے۔ اب عثمان اور رضا جب تحریم کو بتانے جاتے ہیں کہ بہت جلد ہم تمہیں یہاں سے رہا کروا کے گھر لے جائیں گے، تو تحریم روتے ہوئے اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیتی ہے۔ پہلے تو عثمان سے گڑ گڑا کے معافی مانگتی ہے کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا، بے قصور ہوتے ہوئے بھی ان پہ وہ الزامات لگائے کہ ان کی پوری زندگی برباد ہو کے رہ گئی، مجھے معاف کر دیں بھائی۔ اور پھر رضا سے بھی معافی مانگتی ہے کہ شفا اتنی بری نہیں ہے، اس کی شخصیت خراب کرنے میں، اس کی ذہنیت خراب کرنے میں میرا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ جب بھی ثالث سے پیچھے ہونے کی کوشش کرتی تھی کہ ثالث وفا کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش ہے، تو میں ہی تھی جو شفا کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتی تھی بلکہ اسے اکساتی تھی کہ ثالث سے یوں دستبردار ہو جاؤ گی تو اس میں تو تمہاری ہار ہے۔ عثمان اور رضا اپنی بہن کو یوں روتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر اپنی غلطیوں پر شرمندہ دیکھتے ہیں تو صدقے دل سے اسے معاف کر کے اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں، اور گھر جا کے تحریم سب سے رو رو کے معافی مانگتی ہے تو سب گھر والے تحریم کو آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیتے ہیں، اور پھر گھر میں خوشخبری سننے کو ملتی ہے کہ وفا اور شفا کی ایک ہی دن اس گھر سے رخصتی ہوگی۔ ثالث بھی مکمل صحت یاب ہو کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آ جاتا ہے، اور جب سب کی زندگیوں میں ہی خوشیاں لوٹ آئی ہیں تو بھلا فرجاد پیچھے کیوں رہے؟ فرجاد بھی اپنی مس حیدر کی زندگی کی مکمل کہانی جاننے کے بعد کہ وہ یہ سب صرف اور صرف اپنی زندگی کی تنہائی دور کرنے کے لیے کرتی ہے، سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ تنہائی تو میری زندگی میں بھی ہے، اگر میں مس حیدر کا ہاتھ تھام لیتا ہوں تو ہم دونوں کی تنہائیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اس لیے فرجاد اپنے گھر جاتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کے تو فریال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، کیونکہ اسے تو پہلی نظر میں ہی وہ بچی بہت پسند آئی تھی۔ وفا اور ثالث ایک دوسرے کو پھر سے حاصل کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ رشتہ جو مجبوری کے تحت بنا تھا، کیا پتا تھا کہ ایک دن ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی مجبوری بن جائیں گے اور ایک دوسرے کے بغیر جینا محال ہو جائے گا۔ تو ناظرین، ڈرامے کی تو ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے، آپ میں سے کون کون غیر ڈرامے کو مس کرے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔